رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم ارنا الاشیاء کما ہی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ چھٹے پارے کا 5واں رکوع ہے۔ سورہ المائدہ شروع ہو رہی ہے۔ سورہ المائدہ صفحہ نمبر 97 ہے۔ یہ جو سورہ المائدہ ہے یہ ایک مدنی سورت ہے اور یہ مختلف مواقع پر اس کی آیات نازل ہوتی رہیں۔ علامہ ابو حیان الاندلسی کہتے ہیں کہ اس سورہ مبارکہ کی کچھ آیات ہیں وہ صلح حدیبیہ کے بعد نازل ہوئیں، کچھ کی فتح مکہ کے موقع پر نازل ہوئیں اور کچھ جو ہیں وہ حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئیں۔ یعنی یہ جو آیات ہیں اس کی مختلف اوقات میں نازل ہوئی ہیں، لیکن پھر رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو آپ جو آیات کو لکھواتے تھے تو وہ اس ترتیب سے لکھواتے تھے جو قرآن مجید کی ترتیب لوح محفوظ پر ہے۔ اس کو ترتیب توقیفی کہا جاتا ہے۔ تو یہ مائدہ اس دسترخوان کو کہتے ہیں جس پر کھانا لگا ہوا ہو۔ تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم پر جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں تھیں ان کا تذکرہ ہے، یعنی مائدہ کا لفظ اس سے لیا گیا ہے۔ اور اس سورہ مبارکہ میں اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی خصوصی نعمتوں سے نوازا ہے، ان کا تذکرہ کیا ہے۔ مثلا اس میں تکمیل دین والی آیت ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، اور اس میں بہت سی وہ بشارتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو دی ہیں۔ تو اس لحاظ سے یہ جو سورہ مبارکہ ہے اس کا یعنی جو پس منظر ہے وہ اس کو واضح کرتا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے جو اپنی ہدایات کو مکمل کیا ہے جس طریقے سے، اس کا تذکرہ ہے ایک خاص ترتیب کے ساتھ۔ اور اسی میں ایک فتح مکہ کی بشارت بھی ہے۔ یہاں پر یہ فرمایا گیا کہ تمہیں کسی قوم کی دشمنی جو ہے وہ بے انصافی پر نہ ابھار دے۔ تو اس تناظر میں چونکہ جب ایک قوم کے پاس اقتدار آتا ہے تو اس وقت وہ پھر اپنی باتوں کو عموماً چھوڑ دیتے ہیں، ان کی وہ پاسداری نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ کا آغاز اہل ایمان کو اس حکم کے ساتھ کیا ہے کہ تم نے اپنے جو وعدے ہیں ان کو پورا کرنا ہے۔ ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، اوفو پورا کرو، بالعقود عقدن کی جمع ہے، اپنے عہد و پیمان پورے کرو، اپنے عہد و پیمان۔ یہ گویا عہد و پیمان کو پورا کرنا جو ہے یہ مکمل دین پہ عمل پیرا ہونے کا ایک اجمالی حکم ہے۔ مراد یہ ہے کہ بندہ کوئی وعدہ اللہ تعالیٰ سے کرتا ہے، کوئی اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کرتا ہے، کوئی وعدہ وہ اپنے دوستوں سے کرتا ہے، کوئی اپنے دشمنوں سے کرتا ہے،
تو اللہ تعالیٰ نے جامع حکم دیا کہ تم نے جو بھی کسی کے ساتھ وعدہ کیا ہوا ہے تم نے اسے پورا کرنا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کا آغاز اس طرح فرمایا۔ اب اللہ پاک نے فرمایا احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم۔ یہاں جانوروں کی حرمت کو بیان کیا، یعنی وہ جانور جن کو کھانا جائز ہے، یا جانور جن کو مشرکین مکہ نے خام کا حرام کیا ہوا تھا، یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کے حلال ہونے کا ذکر فرمایا۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا احسان ہے کہ جو جانور لوگوں نے اپنے گمان سے حرام کر لیے تھے، جیسے صاحبہ وسیلہ وغیرہ، اللہ تعالیٰ نے ان کے حلال ہونے کا ذکر فرمایا۔ ارشاد فرمایا احلت، حلال کر دیے گئے، لکم تمہارے لیے، بہیمہ بہمن سے نکلا ہے جس میں ایک ابہام کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ بہیمہ جو ہے یہ ہر چوپائے کو کہا جاتا ہے، وہ حلال ہو یا وہ حرام ہو، اس کو بہیمہ کہتے ہیں۔ اس میں گائے بھی آ جائے گی، اس میں وہ جانور بھی آ جائیں گے جو حلال نہیں ہیں۔ آگے فرمایا بہیمۃ الانعام، یہ جو اضافت ہے نا، یہ اضافت بیانیہ ہے، یہ بیان کرتی ہے کہ بہیمہ سے کیا چیز تمہارے لیے کھانی جائز ہے۔ اس کو یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ اضافت منی ہے، یعنی بہیمہ سے کچھ جانور تمہارے لیے حلال ہیں، سارے بہیمہ تمہارے لیے حلال نہیں ہیں۔ الانعام کا جو لفظ ہے یہ مویشیوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی وہ جانور جن کی ہم قربانی کرتے ہیں، وہ جو 4 قسم کے جانور ہیں جن کی ہم قربانی کرتے ہیں، جس میں بکرا آ گیا، یہ دمبا آ گیا، پھر وہ اسی کی جنس کی وہ جو یعنی وہ اس کی وہ کیا اسے کہتے ہیں، وہ کسی بھی قسم کا وہ دمبا ہو، دونوں قسم کے دمبے اس میں آ گئے۔ اس کے بعد گائے آ گئی، گائے کی جنس سی بھینس آ گئی، اس کے بعد اونٹ آ گیا۔ یہ جو جانور جن کی ہم قربانی کرتے ہیں ان پر الانعام کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو مراد یہ ہے کہ تمہارے لیے سارے جانور حلال نہیں ہیں، تمہارے لیے صرف وہ جانور حلال ہیں جن کو الانعام یا مویشی کہا جاتا ہے۔ ان کی پہچان کیا ہے؟ جن کی قربانی جائز ہوتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ یحکم ما یرید۔ اچھا، کچھ ایسے جانور ہیں جن کی قربانی نہیں بھی ہوتی، مثلا جنگلی گائے ہے وغیرہ، لیکن وہ بھی الانعام میں شامل ہیں، وہ بھی الانعام کا اطلاق ان پر بھی ہوتا ہے، لیکن عمومی جو حالات میں پائے جاتے ہیں میں اس پس منظر میں بات کر رہا ہوں۔ آگے فرمایا ان اللہ یحکم ما یرید، بے شک اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے جو ارادہ فرماتا ہے۔ رہ گیا بہیمۃ الانعام، مجھے بہت سی باتیں رہ گئی ہیں۔ بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم، مگر وہ تمہارے لیے حلال نہیں ہوں گے جن کی تم پر تلاوت کی جائے گی، یعنی بعض جانور جو الانعام میں سے ہیں لیکن وہ تمہارے لیے حلال نہیں ہوں گے بعض صورتوں میں، جن کو ابھی تمہیں پڑھ کے سنایا جائے گا یا ابھی جن کی تلاوت کی جائے گی۔ آگے فرمایا غیر محل الصید وانتم حرم، جانور تمہارے لیے حلال ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ محل جو ہے نا، اس کا معنی ہے حلال جاننے والا، اصل میں ہے محلین، کہ تم حلال جاننے والے نہ ہو الصید، شکار کو، وانتم حرم، جب تم حالت احرام میں ہو، یعنی جو جانور یہ جنگلی گائے وغیرہ جو جانور تمہارے لیے حلال ہیں
تم ان کا شکار کر سکتے ہو لیکن حالت احرام میں ان کا شکار نہیں کر سکتے، حالت احرام میں تمہیں اس کی اجازت نہیں ہے۔ آگے فرمایا ان اللہ یحکم ما یرید، بے شک اللہ تعالیٰ فیصلہ فرماتا ہے جو وہ ارادہ فرماتا ہے۔ یہ ایک تحکمانہ حکم ہے، یعنی کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ جی جانوروں کو کیوں حلال کر دیا، وہ بھی ایک مخلوق ہے، اور ان کو کیوں ذبح کر دیا گیا۔ کچھ یہ کہیں گے جی اس کو کیوں نہیں حلال کیا، اس کو کیوں حلال کر دیا گیا، اس کو کیوں حرام کر دیا گیا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ حلت و حرمت کے جو احکامات ہیں وہ اللہ تعالیٰ تم سے بہتر جانتا ہے، اور وہ جو چاہتا ہے حکم ارشاد فرما دیتا ہے۔ تمہارا کام احکامات الہی کی پیروی کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر باس کرنا نہیں ہے۔ دیکھیں نا، بہت سے لوگ ہیں جو جانور کو ذبح کرنے کو جائز نہیں سمجھتے۔ بھائی اللہ کا نظام ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور اللہ پاک نے فرمایا کہ میں نے سب کچھ جو ہے وہ انسان کے لیے پیدا کیا ہے۔ جانور بھی تو کوئی چیز کھاتے ہیں نا، اب تو سائنس بھی یہ کہتی ہے نا کہ پودوں میں بھی جان ہوتی ہے۔ تو مراد یہ ہے کہ جو دل کی نرمی یا دل کی سختی ہے اسے بھی حکم الہی کے تابع کرنا پڑے گا۔ اگر بندہ کوئی یہ کہتا ہے کہ میں جناب اس لیے جانور کا گوشت نہیں کھاتا کہ یہ جانور کے بارے میں ان پر بڑی سختی کی جا رہی ہے، تو دراصل وہ ایک حکم الہی کا تمسخر اڑا رہا ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا ان اللہ یحکم ما یرید، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے حکم دے دیتا ہے، تم نے حکم کی پیروی کرنی ہے۔ آگے ایک اور حکم دیا، ہوا یہ تھا ایک بندہ آیا اور وہ مسلمانوں کے جانور ہانک کے لے گیا، اور پھر وہ ان کے گلے میں کلادے ڈال کے، وہ جو پٹے سے ڈالتے ہیں نشانی کے طور پہ، ان کو وہ حج کرنے کے لیے جو عمرہ کرنے کے لیے آ گیا، وہی جانور پاس لے کے جو انہوں نے مسلمانوں سے چھینے تھے۔ اس وقت مکہ جو تھا وہ فتح ہو گیا تھا۔ کچھ لوگوں کو خیال آیا کہ ہم ان کے جانور چھین لیں، اس سے جانور چھین لیں کیونکہ یہ ہمارے جانور ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا اس سے جانور نہ چھینو، آخر وہ اسے رب کے نام پہ ذبح کرنے کے لیے لے جا رہا ہے۔ یہ ہے وہ بات جو سیدنا ابن عمر فرمایا کرتے تھے کہ ان کا جو غلام زیادہ نمازیں پڑھتا تھا وہ اسے آزاد کر دیتے تھے۔ کسی نے کہا حضرت یہ غلام آپ کو انہوں نے زیادہ نمازیں پڑھنی شروع کر دی آزادی پانے کے لیے، ان کو آزاد کر دیتے۔ تو کسی نے کہا یہ آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، نفل آزادی کے لیے پڑھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جو اللہ کے نام پہ ہمیں دھوکہ دے گا ہم اس کا دھوکہ کھانے کے لیے تیار ہیں۔ یہ اللہ کے نام کی حرمت ہے، یہ اللہ کے نام کی تعظیم ہے۔ تو انہیں یہ کہا گیا کہ اگرچہ یہ تمہارے چھین کے لے گیا تھا لیکن تم نے اس سے نہیں چھینے، اب یہ قربانی کرنے کے لیے ان کو گلے میں کلادے لٹکا کے لا رہا ہے، تم نے اللہ کے پاک نام کی تعظیم کرنی ہے۔ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، لا تحلوا شعائر اللہ، شعائر شعیرہ کی جمع ہے، اور شعیرہ کہتے ہیں نشانی کو۔ شعائر اللہ سے مراد ہے جیسے فرمایا گیا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کی عظمت کی نشانی بن جائے اسے شعائر اللہ کہا جاتا ہے۔ اس میں مقدس مقامات بھی آ جاتے ہیں، اور اس میں ایسے جانور جو ذبح کرنے کے لیے لے جائے جا رہے ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تحلوا شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں کو حلال نہ جانا کرو۔ یعنی مطلب یہ ہے
کہ ان کی حرمت پامال کرنے کو حلال نہ جانو، ولا الشہر الحرام، اور نہ ہی اشہر حرم کی حرمت کو حلال جانو۔ اشہر حرم وہ 4 مہینے تھے، یہ 3 مسلسل ہیں، رجب، ذوالقعدہ، ذوالحج اور ایک محرم ہے۔ رجب کا جو مہینہ تھا اس میں وہ عموماً عمرہ کرتے تھے، ذوالقعدہ میں قافلے چلتے تھے، ذوالحج میں حج ہوتا تھا، پھر قافلے واپس آتے تھے، اور محرم تک وہ اپنے اپنے علاقوں میں پہنچتے تھے۔ تو حج کے احترام میں انہوں نے اس کو، یعنی ان مہینوں میں انہوں نے اپنے اوپر یہ حرام کر لیا تھا کہ ہم اس مہینے میں جنگ نہیں کریں گے، اس کو کہتے تھے اشہر حرم۔ اور ویسے میں آپ کو بتاؤں کہ اشہر حرم جو ہیں اب ان کی حرمت باقی نہیں ہے۔ ابو بکر جساس نے اس کی وضاحت کی ہے، بعض جنگیں جو ہیں اس وقت وہ جنگ بھی نہیں کرتے تھے ان مہینوں میں، بعض جنگیں جو ہیں وہ اشہر حرم میں ہوئی ہیں، تو اب اسلام میں اس کی حرمت باقی نہیں ہے، لیکن اس وقت اس کی حرمت باقی تھی۔ تو اللہ پاک نے فرمایا ولا الشہر الحرام، اور وہ جو حرمت والے مہینے ہیں ان کی حرمت کو پامال نہ کیا کرو، ولا الہدی، اور نہ ہی ہدی کو۔ ہدی اس جانور کو کہتے ہیں جسے ذبح کرنے کے لیے وہ اپنے ساتھ لاتے تھے کہ ہم اسے حج یا عمرہ کے موقع پر ذبح کریں گے۔ ولا القلائد، قلادہ کی جمع ہے، جو گلے میں پٹے ڈالتے تھے نشانی کے طور پر، تم ان کی بھی حرمت کو پامال نہ کرو۔ ولا آمین البیت الحرام، اور نہ ہی ان لوگوں کو جو بیت الحرام کا قصد کرنے والے ہیں۔ اما کا معنی ہے قصد کرنا، یعنی مراد کیا ہے؟ اب وہ تھے تو مشرک وہ، نہ ان کے جو حج تھے وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول تھے، اور نہ ان کی قربانیاں قبول تھیں، کیونکہ یہ تو ایمان ہوگا تو چیزیں قبول ہوں گی، لیکن وہ اپنے خیال کے مطابق تو حج کرنے کے لیے آتے تھے نا، اپنے خیال کے مطابق تو اللہ کی رضا کے طالب بن کے آتے تھے نا۔ اللہ پاک نے فرمایا وہ جیسے بھی ہیں وہ آئے تو اس نیت کے ساتھ ہے نا، اس ارادے کے ساتھ ہے، اس لیے اے ایمان والو تم ان کے قربانیوں کا بھی احترام کیا کرو، اور تم ان بندوں کا بھی احترام کیا کرو جو اللہ کے گھر کا طواف کرنے کے لیے یا حج عمرہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ ارشاد فرمایا ولا عامین البیت الحرام، اور نہ ہی ان کو جو بیت الحرام کا قصد کرنے والے ہیں، یبتغون، وہ چاہتے ہیں، فضلا من ربہم، فضل اپنے رب کا، ورضوانا، اور رضا اپنے رب کی، یعنی وہ اپنے خیال میں اس نیت سے آتے ہیں نا، تو تمہیں چاہیے کہ تم ان کا احترام کرو، کیونکہ وہ ایک اچھی نیت کے ساتھ آ رہے ہیں، اس کا نتیجہ جو بھی نکلے۔ اب فرمایا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاسْتَعْدُوا، اور جب تم احرام کھول دو، فَاسْتَعْدُوا تو پھر تم شکار، لفظی معنی ہے پھر تم شکار کیا کرو۔ حالانکہ یہاں پر جو امر کا صیغہ ہے یہ وجوب کے لیے نہیں ہے، امر ہمیشہ وجوب کے لیے نہیں آتا، یہاں پر یہ اباحت کے لیے ہے کہ تم شکار کر سکتے ہو، جب تم احرام کھولو تم پر شکار کرنا لازم نہیں ہے۔ اب آگے فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا۔ ہوا کیا تھا کہ مسلمانوں کو مشرکین نے روک دیا تھا بیت اللہ کا طواف کرنے سے۔ اب ظاہر ہے مسلمانوں کو ان پہ غصہ تو تھا کہ انہوں نے ہمیں اللہ کے گھر کا طواف نہیں کرنے دیا۔ اللہ پاک نے فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ، اور تمہیں برانگیختہ نہ کر دے، تمہیں ابھار نہ دے، شنآن قوم، کسی قوم کی دشمنی، کس چیز پر؟ کہ ان صدوکم عن المسجد الحرام، کہ تم انہیں روک دو مسجد حرام سے۔ مراد یہ ہے تم یہ کہو تم تو مشرک ہو،
ہم تمہیں طواف نہیں کرنے دیں گے، ہم تمہیں مکے میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ انہوں نے اگر یہ کام کیا تھا تو تم یہ کام نہ کرو، کسی قوم کی دشمنی تمہیں انہیں روکنے پر مجبور نہ کر دے۔ انہوں نے جو برائی کی تھی ان کی برائی ان کے پاس ہے، لیکن تم نے اللہ کے گھر کا بھی احترام کرنا ہے، جو اللہ کے گھر کا طواف کرنے کے لیے آ رہا ہے اس کا بھی احترام کرنا ہے۔ انتعددو کہ تم حد سے آگے بڑھ جاؤ، ایسا نہ کرو کہ تم کسی قوم کی دشمنی میں حد سے آگے بڑھ جاؤ۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، اور تعاون کیا کرو نیکی پر اور تقوی پر۔ یعنی کوئی بھی بندہ ایک کام اگر نیک کام کر رہا ہے کہ اچھا کام کر رہا ہے تو آپ اس بندے کی ذات کو نہ دیکھیں، ذاتی دشمنی کی وجہ سے اس کام میں رکاوٹ نہ ڈالیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ اچھا کام کر رہا ہے، تم نے اچھے کام کے لیے اس سے تعاون کرنا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، تعاونوا علی البر والتقویٰ، نیکی اور تقوی کے کام میں تعاون کیا کرو۔ ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، لیکن گناہ اور سرکشی کے کاموں میں تعاون نہ کیا کرو۔ بے شک تمہارا دوست کر رہا ہو، تمہارا قریبی رشتہ دار کر رہا ہو گناہ کا کام، تم نے یہ نہیں سوچنا کہ میرا رشتہ دار کیا کہتا ہے، تم نے یہ سوچنا میرے رب کا کیا حکم ہے۔ یعنی ذاتی دشمنی کی وجہ سے اچھے کام میں رکاوٹ نہ ڈالو، اور ذاتی تعلقات کی وجہ سے برے کام میں تعاون نہ کرو، بلکہ نیکی کے کام میں تعاون کیا کرو، کرنے والا کوئی بھی ہو، اور برے کام کے راستے میں رکاوٹ بن جایا کرو، کرنے والا کوئی بھی ہو۔ یہ اللہ کا حکم ہے۔ اب فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہا کرو۔ یہ جو اللہ کا تقوی ہے نا، یہ ہے ہر نیکی کی بنیاد، ہر خیر کا چشمہ۔ جب بندے کے دل میں اللہ کا خوف بیٹھ جائے گا، پھر اعمال صالحہ اس کے وجود سے ایسے نکلیں گے جیسے پھول سے خوشبو نکلتی ہے۔ شاد باد ہے عشق خود سودائے ماں، طبیب جملہ علت ہائے ماں۔ جب رب کی یاد دل میں بس جاتی ہے تو پھر سارے گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ اور قرآن مجید کا یہ ویسے بھی اسلوب ہے کہ جب وہ کوئی حکم دیتا ہے نا، یہ کوئی کسی قرآن مجید کو کسی عام قانون کی کتاب کی طرح نہیں ہے، یہ کتاب تذکیر ہے۔ جب وہ حکم دیتا ہے تو پھر ایسا طریقہ اختیار کرتا ہے کہ بندوں میں جذبہ پیدا ہو اس کام کے کرنے کا۔ اب احکامات دیے، دیکھیں دل کو صاف کرنا آسان کام نہیں ہوتا۔ ایک بندے نے زیادتی کی ہے ایک بندے کے ساتھ، اسے کہا جائے کہ تم نے اسے کچھ نہیں کہنا، یہ آسان کام نہیں ہوتا، بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ لیکن جب رب کی یاد دل میں بس جاتی ہے تو پھر انا ختم ہو جاتی ہے۔ سارے جھگڑے انا کے جھگڑے ہیں، جب انا ختم ہو جائے تو پھر بندے میں اللہ کی فرمانبرداری آ جاتی ہے، اللہ کی بندگی آ جاتی ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہا کرو۔ ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ بڑا سخت سزا دینے والا ہے۔ اللہ کے احکامات کوئی مذاق نہیں ہیں، یہ اللہ کے احکامات کسی گداگر کی صدا نہیں ہے، یہ کسی منگتے کی پکار نہیں ہے کہ تمہارا جی چاہو تو اس پر عمل کر لو، جی چاہو تو نہ کرو۔ یہ احکم الحاکمین کے احکامات ہیں، جب تم ان کو توڑو گے اللہ تمہیں آخرت سے پہلے دنیا میں بھی مختلف عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ ان اللہ شدید العقاب، یہی بہشت بھی ہے، حور و جبریل بھی ہیں، تیری نگاہ میں ابھی طاقت نظارہ نہیں۔ اللہ نیکوکاروں کو یہاں بھی نوازتا ہے، بدوں کو یہاں بھی عذاب میں مبتلا کرتا ہے، لیکن بندے کے پاس دیکھنے والی آنکھ نہیں ہوتی۔ اب فرمایا حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بھی، یہ جو اوپر کہا تھا نا الا ما یتلی علیکم، اس آیت میں اس کی وضاحت آئے گی۔ یعنی یہ خنزیر وغیرہ جو ہیں یہ تو اس میں نہیں آتے نا، لیکن اسی آیت میں اس چیز کی وضاحت آئے گی۔ اب اللہ پاک نے یہاں فرمایا
حرام کر دیا گیا، حرام کر دیے گئے، علیکم تم پر، کیا چیز؟ المیتۃ، مردار۔ مردار اس جانور کو کہتے ہیں جو بغیر ذبح کیے مر جائے۔ یہ مشرک، اچھا ایک چیز میں عرض کروں، یہاں پر 4 چیزوں کو حرام کیا گیا، ایک المیتہ والدم، اور خون۔ دوسرے مقام پر کہا دمم مسفوحن، بہنے والا خون۔ جب ذبح کرتے ہیں نا جانور کو، خون بہتا ہے، اگر بوٹی کے ساتھ خون لگا رہ گیا تو اس کا فزیکلی جو بھی اثر ہے اس سے ہمیں باس نہیں ہے، وہ حرام نہیں ہے۔ قرآن نے جس خون کو حرام کیا ہے وہ دمم مسفوح ہے، بہنے والا خون۔ 2 باتیں ہو گئی۔ تیسرا حرام کیا لحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت۔ خنزیر نجس العین ہے، اس کا گوشت بھی حرام ہے، اس کی سب کچھ اس کا حرام ہے، نجس العین ہے۔ تو کیونکہ اس کا گوشت ہی کھایا جاتا ہے اس لیے لحم الخنزیر کا لفظ بولا۔ وما اہل لغیر اللہ بہ، اللہ کا معنی ہوتا ہے بلند کرنا۔ پہلی رات کے چاند کو ہلال کہتے ہیں۔ عربی میں ہر دن کے چاند کے لیے الگ لفظ ہے، 30 لفظ ہیں چاند کے لیے۔ 14ویں کے کو بدر کہتے ہیں، پہلی کے کو حلال کہتے ہیں۔ اچھا اس کو حلال کیوں کہتے ہیں؟ لوگ اپنی انگلیاں اٹھاتے ہیں، وہ چاند ہے، وہ دیکھو وہ چاند ہے، اس کو حلال کہا جاتا ہے۔ اوہلا کا معنی ہے بلند کرنا۔ وما اوہلا، اور جس پر بلند کیا گیا ہو، کیا چیز؟ لغیر اللہ، غیر اللہ کے لیے، بہی اس سے، یعنی وہ جانور بھی تم پہ حرام ہے جس پر غیر اللہ کا نام بلند کیا گیا ہو۔ اچھا یہاں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں پر محرمات کی تعداد بیان کرنا مقصود نہیں ہے، یعنی یہاں پر تو اللہ نے بلی کو حرام نہیں کیا نا، یا کتے کو حرام نہیں کیا۔ ایک بعض لوگوں نے جو ہمارے بر صغیر کے ہیں، بڑی اچھی ان کی ایک بات ہے، لیکن میرے خیال میں وہ بات ٹوٹ جاتی ہے، وہ دلیل ٹوٹ جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کتے یا بلی کو اس لیے حرام نہیں کیا گیا کہ وہ محرمات طبیعیہ ہیں، یعنی بندے کی طبیعت ہی ان کو نہیں کھاتی۔ ان کی ایک بات ہے، ان کی ایک دلیل ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جو کتے بلیاں کھاتے ہیں، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کھاتے ہیں۔ تو اصل بات یہ ہے کہ یہاں پر جو جانور حرام ہیں ان کی گنتی بتانا مقصود نہیں ہے۔ کتے کو مشرک بھی حرام کہتے تھے، بلی کو مشرک بھی حرام کہتے تھے۔ یہاں ان چیزوں کا تذکرہ ہے جو اللہ کے قانون میں حرام تھیں لیکن مشرک انہیں حلال کہتے تھے۔ اس پس منظر میں کہا گیا کہ تم پر یہ چیزیں حرام کر دی گئی۔ اب آپ اس پس منظر کو دیکھیں اور پھر آپ ان جملوں پہ غور فرمائیں۔ پہلی چیز جس کو حرام کیا گیا وہ ہے المیتہ، مردار، جو جانور بغیر ذبح کیے مر جائے۔ دیکھیں انسان جو ہے نا، انسان، اس کے اندر اللہ نے ایک ضمیر بٹھایا ہے، ایک ضمیر اس کا ہے۔ یہ کوئی بھی گناہ کرے جب تک اپنے ضمیر کا گلا نہ گھونٹ دے نا، کوئی دلیل گھڑ کے، اس وقت تک گناہ نہیں کر سکتا۔ بندہ جو ہے وہ سارے جہان کو دھوکہ دے سکتا ہے لیکن دل کے مفتی کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ بندہ پہلے اس کو مطمئن کرتا ہے کوئی بھی کام کرے۔ تو مشرکین مکہ جو کچھ بھی کرتے تھے انہوں نے بھی دلیلیں گھڑی ہوئی تھی۔ مثلا وہ ننگے بدن طواف کرتے تھے بیت اللہ شریف کا، ننگے بدن۔ دلیل کیا تھی کہ جی ہمارے کپڑے اس قابل نہیں ہیں کہ ہم پہن کے طواف کریں۔ جیسے معاف کرنا کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں ہم اس قابل نہیں ہیں کہ داڑھی رکھیں۔ یار یہ کیا بات ہے، یہ کیا دلیل ہے بھائی؟ تو مشرکین مکہ جو تھے وہ یہ کہتے تھے کہ بھائی جس جانور کو تم نے حلال کر دیا، تم نے مار دیا، اسے کہتے ہو حلال ہے، جس کو اللہ نے مار دیا اسے کہتے ہو حرام ہے۔ اس لیے وہ مردار کو کھاتے تھے ایک دلیل بنا کر کہ یہ جو ہے جائز ہے۔ اب اس کے جو بھی طبی نقصانات ہیں وہ ایک الگ بات ہے، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے مردار کو حرام کر دیا، جو جانور بغیر ذبح کے مر جائے۔ اس میں 2 استثناء ہیں، ایک مچھلی ہے، ایک وہ ٹڈی ہوتی ہے، ان کے علاوہ اور کوئی جانور جو ہے بغیر ذبح کے حلال نہیں ہوتا۔
دوسری بات بیان کی والدم اور خون، مشرک خون پیتے تھے، تو جو دمم مسفوح ہے اس کو بھی حرام کر دیا گیا۔ تیسری بات حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت۔ یعنی ایک ہوتا ہے بندہ کسی چیز کو نا سائنسی طور پر ثابت کر دیتا ہے، لیکن میں یہ عرض کروں آپ سے کہ ماننے کی بنیاد حکم ہے، سائنس نہیں ہے۔ سائنس آج یہ کہتی ہے کہ خنزیر کا گوشت ہارٹ اٹیک کا سبب بنتا ہے، کل یہ کہہ دے کہ بالکل صحیح ہے ہارٹ اٹیک کے لیے، تو کیا تم قرآن کے حکم کو بدل دو گے؟ سائنس کی باتیں جو ہیں وہ حکم کی بنیاد نہیں ہے کہ بندے کو اس کی وہ لاجک سمجھ آ جائے۔ حکم ہوتا ہے اللہ کا، اللہ کے حکم کو ماننا ہی ایمان کہلاتا ہے۔ اس لیے خنزیر حرام ہے، اور بغیر کسی یعنی سائنسی دلیل کے حرام ہے۔ سائنس تائید کر دے تو سبحان اللہ، نہ کرے تو قرآن کی صداقتیں سائنس کے ٹھکرانے سے غلط ثابت نہیں ہو جاتی۔ اللہ کا کلام آخری حد تک سچا ہے، اگر آج سائنس نہیں مانتی تو کل مان لے گی۔ قرآن نے پہلے دن کہا تھا نا کہ مردہ سے زندہ پیدا ہو سکتا ہے، سائنس تو نہیں مانتی تھی، وہ تو بڑے تجربے کرتے تھے کہ مردہ سے زندہ پیدا نہیں ہو سکتا، اب تو وہ مان رہے ہیں۔ تو سائنس بہت سی باتیں مانتی رہتی ہے، بہت سی، تو بنیاد جو ہے اللہ کا حکم ہے۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے ہم نے تمہارے لیے خنزیر کو حرام کر دیا۔ وما اہل لغیر اللہ بہ، یہ آج پہلے بھی گزر چکی ہے دوسرے پارے میں، 14ویں پارے میں پھر آئے گی، میں اس پہ اتنی تفصیل نہیں کرتا۔ دیکھیں قرآن کو سمجھنے کے لیے قرآن کے پس منظر کو جانیے، قرآن کے سمجھنے کے لیے قرآن کے پس منظر کو سمجھنا ضروری ہے۔ مشرکین مکہ جو تھے وہ جانور بتوں کے نام پہ ذبح کرتے تھے، جب ذبح کرتے تھے نا کہتے تھے بسم اللہ والعزیٰ، ہم لات اور عزیٰ کے نام پہ ذبح کرتے ہیں۔ وہ یہ نہیں کہتے تھے باسم ابراہیم، ابراہیم کو مانتے تھے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو، ابراہیم کے نام پہ جانور ذبح نہیں کرتے تھے، بتوں کے نام پہ جانور ذبح کرتے تھے۔ تو اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ اور یہ جب سے یہ دارالعلوم دیوبند یا دارالعلوم بریلی بنے ہیں نا، آپ اس سے پہلے کی تفسیریں اٹھا لیں، آپ کو ہر تفسیر میں یہ بات نظر آئے گی اے ان الذبح، کہ جس جانور کو ذبح کرتے وقت غیر خدا کا نام پکارا جائے گا وہ جانور حرام ہوگا، ان الذبح، ذبح کے وقت۔ اب ایک بندہ یہ کہہ دیتا ہے کہ جی غوث پاک کا بکرا ہے، تو یار نسبت مجازی ہے نا، اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ بکرا میں ذبح کروں گا، اللہ کے نام پہ کروں گا، اس کا ثواب میں حضور غوث پاک کی روح کو بخشوں گا۔ اور ملا یہی لکھا ہے، احمد جی میڈم بیٹوی کو آپ دیکھ لیں، پرانے مفسرین کو آپ دیکھ لیں، والبقرۃ المنظورۃ، وہ کہتے ہیں، وہ جو احمد جی میڈم بیٹوی ہیں وہ کہتے ہیں والبقرۃ المنظورۃ للشیخ سدو، شیخ سدو کی بزرگ ہیں وہاں، کہ وہ گائے جس کی نظر مانی گئی ہو شیخ سدو کے لیے وہ بالکل حلال ہے، اس میں کوئی حرمت نہیں ہے۔ یہ جو آپ نظر کا لفظ بولتے ہیں نا کہ میں نے نظر مانی ہے کہ میں ایک بکرا جو ہے وہ داتا صاحب کے نام پہ ذبح کروں گا، یہ نظر کا لفظ مجازی معنی میں ہے، اول تو نہیں بولنا چاہیے، نظر مت مانیے اس کو، یہ نظر نہیں ہوتی، نظر شرعی عبادت ہے، اور عبادت صرف اللہ کی ہوتی، نظر صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ یہ عرف ہے، یہ ہمارا عرف ہے، مراد یہ ہے کہ میں نے یہ طے کیا ہے کہ اگر میرا یہ کام ہو جائے گا تو میں یہ بکرا حضور غوث پاک کے نام پہ، حضور داتا سرکار کے نام پہ ذبح کروں گا۔ اس آیت کا کوئی تعلق اس کے ساتھ نہیں ہے، نہ قرآن کے پس منظر سے، نہ قدیم مفسرین سے۔ باقی جو کہنا چاہے کہتا رہے، وہاں لوگ بہت کچھ کہتے رہتے ہیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ پھر یہ بھی کہتے ہیں دیکھو تم اولیاء اللہ کا تقرب چاہتے ہو، اور تقرب لغیر اللہ تو شرک ہے، تقرب تو صرف اللہ کا کہا جاتا ہے۔ مجھے بتائیے
کون سا سب آرڈینیٹ ہے جو اپنے باس کا تقرب نہیں چاہتا جناب؟ کون سا بندہ ہے جو اپنے دوست کا تقرب نہیں چاہتا کہ وہ مجھ سے خوش رہے؟ کون سا بندہ ہے جو بڑے لوگوں کا تقرب نہیں؟ سب کو مشرک کہہ دو گے؟ سب پر شرک کا فتویٰ لگا دو گے؟ جو تقرب شرک ہے وہ علی وجہ العبادت ہوتا ہے کہ کسی کو معبود مان کے اس کا تقرب چاہنا اللہ کے علاوہ، یہ شرک ہے۔ یہ جو ہے اولیاء اللہ کو خوش کرنا، یہ شرک نہیں ہے، یہ میرے رب کا، اس میں رضا پائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے سے خوش ہوتا ہے جو اللہ کے بندوں کو خوش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے جو میرے بندوں سے دشمنی رکھتا ہے وہ مجھ سے دشمنی رکھتا ہے۔ اس کا مفہوم مخالف کیا ہوا؟ جو میرے مقربین سے دوستی رکھتا ہے وہ مجھ سے دوستی رکھتا ہے، کیونکہ اصل جو بنیاد ہے وہ تو اللہ کی ذات ہے نا۔ ادھر وہ حضرت ابو ایوب انصاری تھے نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مروان گورنر تھا مکے کا، مدینہ کا اس وقت، تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مرکز منور پہ حاضر تھے، اور اس طرح نا مرکز منور کو وہ جفا مار کے نا رو رہے تھے، بغل گیر ہو گئے تھے سرکار کی مرکز منور سے ابو ایوب انصاری۔ تو مروان نے کہا اجیتا حجرن، تو ایک پتھر کے پاس آ گیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، لم جے تو حجرا، لم اجے حجرا، جے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کسی پتھر کے پاس نہیں آیا، میں اللہ کے رسول کے پاس آیا۔ تو داتا صاحب سے ہمارا تعلق اللہ کے لیے ہی ہے نا۔ جس بھی مقرب سے ہمارا تعلق ہے، ہم اگر ان کے مزار کو، قبر کو چومتے ہیں تو ہم یہ اور محلوں کے کیوں نہیں چوم لیتے بھائی؟ اس لیے کہ اس پتھر کی مٹی اللہ کے رسول کے ساتھ اس کی نسبت ہوتی ہے۔ تو یہ محبت کے معاملے ہیں، جسے اللہ محبت نصیب فرمائے گا اسے اپنے آپ یہ باتیں سمجھ آ جائیں گی۔ جس نے جھگڑا کرنا ہے وہ کرتا رہے۔ تو وما اہل لغیر اللہ سے مراد یہ ہے کہ جس جانور کو اللہ کے نام کے علاوہ کسی کی، کوئی بندہ کہہ دیتا ہے کہ اس میں شیخ عبد القادر جیلانی، حرام ہو جائے گا وہ جانور، اس نے وہاں پر اللہ کا نام نہیں بولا، کسی بزرگ کا نام بولا ہے، حرام ہوگا۔ تو مشرکین مکہ کی تردید کی جا رہی ہے۔ یہ تاثر نہ دے کہ قرآن اہل سنت کے رد کرنے کے لیے آیا ہے، قرآن مشرکین مکہ کا رد کرنے کے لیے آیا ہے، یہ باقی خام خواہ۔ تو ارشاد فرمایا وما اہل لغیر اللہ بھی، اور وہ جانور جو غیر خدا کے نام پہ، جس پر غیر خدا کا نام پکار دیا جائے۔ پھر میں کہتا ہوں یار دیکھو، جانور پر تو آپ بہت سے نام پکار دیتے ہیں۔ کبھی آپ کہہ دیتے ہیں کہ جانور قربانی کا ہے، قربانی خدا تو نہیں ہے۔ کبھی آپ کہہ دیتے ہیں کہ جانور بچے کی شادی کا ہے، مطلب کیا ہے؟ بچے کی شادی بھی میں ذبح کروں گا، حرام تو نہیں ہو گیا نا؟ تو یار یہ اس کا مطلب نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جان دی ہے جانور کو، اللہ کے نام پہ ہی جانور کو ذبح کیا جائے گا۔ اگر کسی اور نام پہ ذبح کرے گا تو اس کا ذبح کرنا حرام ہوگا۔ اب فرمایا والمنخنقہ، یہ ہیں وہ الا ما یتلی علیکم، والمنخنقہ، اور وہ جانور جو گلا گھونٹنے سے مر گیا ہو۔ ایک جانور جو ہے اس کا گلا گھٹ گیا اور وہ مر گیا۔ والموقوذہ، اوپر سے گر کے مر گیا۔ ان دیکھیں نا ہوتا کیا ہے، آپ کہہ سکتے ہیں یہ سارے میتا میں شامل ہے نا، یہ سارے مردار ہیں نا، لیکن حکم مختلف ہے۔ مردار مرا ہوا ہے، پتہ نہیں کب سے مرا، یہ ممکن ہے ابھی گرا ہو، ابھی مر گیا ہو، اس لیے تھوڑا سا اس میں فرق آ جاتا ہے۔ تو والمنخنقہ، اور وہ جو گلا گھونٹنے سے مر گیا ہو، والموقوذہ، اوپر سے گر کے مر گیا ہو، والمتردیہ، نہیں موقوذہ ہوتا ہے، معاف کرنا، یہ چوٹ لگانا، وقذہ چوٹ لگانا، یعنی جس کو کسی نے مارا اور وہ مر گیا۔ اور مشرکین مکہ جو تھے وہ ان جانوروں کو، مجھے اس بات کی کنفرم نہیں ہے لیکن میرا غالب گمان ہے کہ وہ ان جانوروں کو حلال سمجھتے ہوں گے،
جب اللہ تعالیٰ نے ان کی حرمت کو بیان کیا ہے، میں اس کو کبھی دیکھوں گا کہیں۔ والموقوذہ، اور جس کو آپ نے چوٹ لگائی اور وہ مر گیا، والمتردیہ، اور جو اوپر سے گر کے مر گیا، والنتیہہ، اور جس کو سینگ لگا اور وہ مر گیا، وما اکل الذبح وما اکل السبع، اور وہ جانور جس سے کسی درندے نے کھا لیا، یعنی ایک جانور ہے اور اس کا کسی درندے نے اس میں سے گوشت کھا لیا اور وہ مر گیا، تو وہ بھی تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ الا ما ذکیتم، مگر وہ حلال ہوں گے جن کے مرنے سے پہلے تم انہیں ذبح کر دو۔ اس کا جو تعلق ہے وہ پہلے 4 کے ساتھ نہیں ہے، پہلے جو 4 چیزیں ان کے ساتھ نہیں ہے، خنزیر کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے، اس کا تعلق والمنخنقہ والموقوذہ والمتردیہ والنتیہ ان کے ساتھ ہے، کہ اگر کوئی جانور گرا ہے اور وہ ابھی تڑپ رہا ہے، آپ نے اس کو ذبح کر دیا ہے، تو اس کا کھانا تمہارے لیے جائز ہوگا۔ وما ذبح علی النصب وان تستقسم بالازلام، یہ بھی وہ چیزیں ہیں جو حرام کی گئی۔ وما ذبح، اور جو کچھ ذبح کر دیا گیا، علی النصب، بتوں پر، جو بتوں کی رضامندی کے لیے ان کے قریب جا کے ذبح کر دیا گیا۔ مشرک جو تھے نا، یہ جانور کو ذبح کرتے تھے بتوں کے پاس جا کے، اور پھر اس کا جو خون تھا وہ کعبے کی دیواروں پر ملتے تھے۔ استغفر اللہ۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ جو جانور بتوں پر ذبح کیا گیا ہو، وہ جو وہاں پر نصب تھے، اس کی کئی تفصیلیں ہیں۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ تھان تھے، یعنی کوئی نشانیاں سے انہوں نے بنائی ہوئی تھی، یا بت تھے وغیرہ وغیرہ، تو وہ بھی حرام ہوا۔ وان تستقسم بالازلام، تستقسم جو ہے اس کا عموماً معنی کیا جاتا ہے کہ تم گوشت تقسیم کرو، بالازلام، تیروں کے ساتھ۔ وہ قرہ اندازی کرتے تھے، ایک جانور کو انہوں نے ذبح کیا، اس کا گوشت سامنے پڑا ہوا ہے، پھر تیر لیتے، کہتے جی یہ جو تیر ہے یہ خالی ہے، یہ جو تیر ہے اس والے کو 5واں حصہ ملے گا، اس تیر والے کو 7واں حصہ ملے گا، اس تیر والے کو آدھا ملے گا۔ پھر وہ تیر نکالتے تو جس کو جو مل جاتا وہ اس کو لے لیتا۔ یہ ایک قسم کا جوا تھا، تو اللہ پاک نے اس کو بھی حرام کر دیا کہ تمہارے لیے یہ بھی حرام ہے۔ اب فرمایا ذالکم فسق، یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہیں۔ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، اب اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو بشارت دی، اور یہ جو آیات ہیں یہ آخری دور میں نازل ہوئی ہیں، جب دین بالکل پھیل گیا تھا فتح مکہ کے بعد۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ آج الیوم، آج یائسا، مایوس ہو گئے، الذین، وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، من دینکم، تمہارے دین سے، یعنی آج مشرک جو ہیں، جو کافر ہیں، وہ دین کو نیچا دکھانے سے مایوس ہو گئے ہیں۔ جب اللہ پاک نے مکہ فتح کر دیا ہے تو ان کے بڑے بڑے سرکش گردنیں جھکا کے سرکار مدینہ کے سامنے بیٹھے تھے، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ آج یہ تمہارے دین کو نقصان پہنچانے سے مایوس ہو گئے۔ فلا تخشوہم واخشونی، پس تم ان سے نہ ڈرا کرو، صرف مجھ سے ڈرا کرو۔ یعنی ان کا خوف، تمہارے دل، خوف ایک طبی چیز ہے، آج ان کا خوف ختم ہو گیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج اکملت، میں نے مکمل کر دیا، لکم، تمہارے لیے، دینکم، تمہارے دین کو۔ یہ جو آیہ کریمہ ہے یہ عرفہ کے دن نازل ہوئی تھی، عرفہ کے دن۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ اس سے مراد کیا ہے؟ دیکھیں، دین جو تھے نا وہ ہر نبی کا اپنے زمانے کے مطابق مکمل ہی تھا، لیکن قیامت تک کی ضرورتیں پوری نہیں کرتا تھا۔ جیسے میں مثال دیا کرتا ہوں کہ جو 2 سال کے بچے کے کپڑے ہیں وہ 2 سال کے بچے کے لیے مکمل ہیں،
لیکن 5 سال کے بچے کے لیے نامکمل ہے۔ تو ان کا جو دین تھا وہ اپنے زمانے کے مطابق وہ ناقص نہیں تھا، مکمل تھا، لیکن جو دین رب نے قیامت تک کے لیے مکمل کر دیا وہ دین اسلام ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے مکمل کر دیا تمہارے لیے تمہارا دین، واتممت، اور میں نے تمام کر دی، پوری کر دی، علیکم تم پر، نعمتی، اپنی نعمت، وردیت، اور میں راضی ہو گیا اور میں نے پسند کر لیا، لکم، تمہارے لیے، الاسلام، اسلام کو، دیناً، بطور ضابطۂ حیات کے، میں نے اسلام کو تمہارے لیے بطور دین اور بطور ضابطۂ حیات کے پسند کر لیا۔ اس آیہ کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو یہ بشارت دی کہ آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ ایک یہودی نے حضرت عباس سے کہا، حضرت ابن عباس سے کہا کہ تمہارے قرآن میں ایک آیت ہے، اگر ہم پر وہ آیت نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن کر کے مناتے۔ آپ نے پوچھا کون سی آیت ہے؟ اس نے یہ آیت، الیوم اکملت لکم دینکم۔ اس نے کہا اللہ نے تمہارے لیے تمہارے دین مکمل کر رہے تھی، تمہیں خوشخبری دی، بشارت دی۔ انہوں نے کہا میں خوب جانتا ہوں یہ آیت جمعہ کے دن نازل ہوئی تھی اور وہ عرفہ کا دن تھا۔ ہم مسلمانوں کے نزدیک جمعے کا دن بھی عید کا دن ہوتا ہے، عرفہ کا دن بھی عید کا دن ہوتا ہے، اس لیے جب یہ آیت نازل ہوئی اس دن 2 عیدیں تھیں، ایک عید نہیں تھی۔ تو یہ بہت بڑی بشارت تھی، اسی میں ختم نبوت پر بھی دلیل ہے۔ اب ارشاد فرمایا یہ جملہ مکمل ہو گیا، آگے فرمایا فمن استر غیر باغ ولا عاد، یعنی وہ جو پہلے حرمت کے احکام چل رہے تھے نا کہ یہ جانور تم پر حرام ہے، پھر سلسلہ کلام جا کے اسی سے مل گیا۔ فرمایا فمن پس جو استر مجبور کر دیا جائے، فی مخمصۃ بھوک میں، غیر نہ ہو، متجانفن جھکنے والا، لے اسمن گناہ کے لیے، مراد کیا ہے کہ تمہارے لیے یہ جو جانور حرام کیے گئے ہیں حرام ہیں، لیکن اگر کوئی بندہ بھوک سے مر رہا ہو تو اسے ان میں سے کھا کے اپنی جان بچا لینی چاہیے، اسے چاہیے کہ وہ ان میں سے کھا کے اپنی جان کو بچا لے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بندے کی مجبوری کو دیکھ کر، اب دیکھیں نا میں آپ سے ایک بات عرض کروں، آپ فرض کریں کہ ایک بندے کے پاس گوشت پڑا ہے لیکن وہ گوشت جو ہے وہ حلال نہیں ہے، وہ کہتا ہے جی میں تو حرام نہیں کھاؤں گا، اور وہ مر جاتا ہے، اس نے صحیح نہیں کیا، اس نے ایک طرح سے خودکشی کی ہے۔ اللہ نے جو سہولتیں دی ہیں نا، اگر معاملہ ایسا ہو کہ دوسرے بندے تک پہنچے، یعنی بندہ یہ کہے بھئی تو اللہ تعالیٰ کی توہین کر یا سرکار کی توہین کر یا فلاں بندے کو قتل کر، وہ کہے میں نہیں کرتا، اور وہ اس کو قتل کر دے تو وہ شہادت کا درجہ پانے والا ہے۔ لیکن اگر وہ کہے کہ شراب کا گھونٹ پی ورنہ میں تجھے مار دوں گا، وہ کہے میں نہیں پیتا، اور وہ اس کو مار دے، تو اس نے صحیح نہیں کیا اسلامی پوائنٹ آف ویو سے۔ جان بہت قیمتی چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا حکم دیا ہے۔ وہ جو صحابی تھے نا جس کو بادشاہ نے پکڑ لیا تھا، اس نے کہا تھا شراب کا گھونٹ پی لو، اس نے کہا میں نہیں پیتا، انہوں نے کہا تمہارے دین میں اس کی اجازت ہے؟ انہوں نے کہا مجھے پتہ ہے اجازت ہے، میں پی لیتا، لیکن اگر میں اس وقت یہ کرتا ہوں تو تم یہ کہو گے کہ صحابی ڈر گئے تھے مجھ سے، اس لیے میں یہ نہیں، تو سرکار نے اس کی تائید فرمائی تھی۔ وہ ایک استثنائی صورت ہوتی ہے، اگر روٹین میں ایسا معاملہ ہو تو بندے کو چاہیے کہ وہ اپنی جان کو بچائے۔ اچھا ایک چیز پہ اور غور کریں، لوگ کہتے ہیں، جن لوگوں کا یہ دعویٰ ہے نا کہ قرآن مجید کو صحابہ نے ویسے ہی اکٹھا کر دیا ہے، اس میں کوئی ترتیب نہیں ہے، یہ روافض وغیرہ کا دعویٰ ہے، اور سر عام کرتے ہیں، وہ کون سی ایسی ڈکی چکی بات ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن مجید کی جو ترتیب ہے
یہ صحابہ کرام کی اجتہادی ترتیب نہیں ہے. قرآن مجید کی ترتیب وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے رسول مقبول علیہ الصلوۃ والسلام کو بتائی تھی. جب ایک آیت نازل ہوتی تو سرکار فرماتے اس آیت کو فلاں صورت میں فلاں آیت کے بعد رکھو. جب حضرت عثمان سے کسی نے کہا کہ وہ آیت تو منسوخ ہو گئی، اب تم اسے کیوں رکھ رہے ہو؟ انہوں نے کہا میں کسی آیت کو آگے پیچھے نہیں کر سکتا. تو قرآن مجید کی جو ترتیب ہے یہ اجتہادی نہیں ہے، یہ وحی الہی پر مبنی ہے. میرے بھائی اگر ترتیب بدل جائے تو بات کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. اگر ترتیب نہ رہے پھر آپ جو مرضی کے، اصل میں وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر قرآن کو ترتیب سے پڑھا جائے نا، ان کے پلے بچتا ہی کچھ نہیں ہے. ان کا ایک عقیدہ ثابت نہیں ہوگا اگر وہ قرآن کو اس کے نظم کی روشنی میں دیکھیں گے. اس لیے انہوں نے کہا جو بات ہی ختم کرو، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، یہ کہہ دو کہ قرآن میں ترتیب ہے ہی نہیں ہے. تو قرآن کریم کی ترتیب اجتہادی نہیں ہے، وحی الہی پر مبنی ہے. ایک بات اگر مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی تو اس کا مطلب وہ بات غلط ہے. اگر ایک بندے کو سمجھ نہیں آتا کہ اس کا کیا ربط ہے تو اس کا مطلب وہ بات غلط ہے. تیری عقل حرف آخر نہیں ہے، میرے رب کی حکمت حرف آخر ہے، میرے رب کا حکم حرف آخر ہے. دوسری بات یہ ہے، وہ کہتے ہیں دیکھو ادھر بھی حرمت جانوروں کے حرام کرنے کا ذکر ہے، حرام جانوروں کا ذکر ہے، آگے پھر حرام جانوروں کا ذکر آ گیا، بیچ میں دین کو مکمل کرنے کا ذکر آ گیا. مجھے یوں لگتا ہے اس پس منظر میں، اس ربط میں، اس میں ربط یہ ہے کہ دین کی روح ہی یہ ہوتی ہے کہ جسے اللہ نے حلال کر دیا ہے اسے حلال جانو، جسے اللہ نے حرام کر دیا اسے حرام جانو. جس بندے نے حلت و حرمت کا اختیار اللہ کے پاس مان لیا، اس بندے نے دین کی حقیقت کو پا لیا. اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ جناب میں فلاں کام جو ہے وہ فلاں طریقے پر کروں گا، فلاں قرآن کے مطابق کروں گا، تو اس نے تو پھر اللہ کے دین کو مانا ہی نہیں ہے، اس نے تو پھر اللہ کی حلت و حرمت کو مانا ہی نہیں ہے. اس آیت کو یہاں اس لیے رکھا گیا کہ دین کی روح ہی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حلت و حرمت کا اختیار جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا جائے اور بندہ اپنا سر جھکا دے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے حلت و حرمت کے احکام کے درمیان میں دین کی تکمیل کی بشارت اہل ایمان کو سنائی ہے. اب ارشاد فرمایا کہ فمن اضطر فی مخمصۃ، پر جو مجبور ہو جائے. اللہ تعالیٰ انسان کی مجبوریوں کو خوب جانتا ہے، بھوک کی وجہ سے، لیکن شرط کیا ہے؟ غیر متجانف لاسم، یعنی اسے اگر وہ پیاس سے مر رہا ہے اسے شراب کا گھونٹ پی کے اپنی جان بچانے کی اجازت تو ہے، لیکن اس آڑ میں شراب کے گلاس پینے کی اجازت نہیں ہے. جان بچانی ہے اس نے، لیکن وہ گناہ کی طرف جھکنے والا نہ ہو. اگر اس نے مجبوری سے ایک کام کر دیا ہے فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو پھر اللہ بہت زیادہ بخشنے والا اور بے حد رحم فرمانے والا ہے. اگر کسی بندے سے کوئی مجبوری میں اس نے کسی حرام چیز کا استعمال کر کے اپنی جان بچا لی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اسے معاف کر دوں گا، میں اپنے بندوں پر نرمی کرتا ہوں، میں اپنے بندوں پہ سختی نہیں کرتا. اللہ، یہ اگلی آیات ہیں لیکن یہ ذرا وضاحت طلب ہیں، اس لیے میں ان کو چھوڑتا ہوں. اللہ پاک توفیق دے، انشاءاللہ اگلے درس میں اس کو ہم مکمل کریں گے. وما علینا الا البلاغ المبین. ہاں، اگر کوئی بندہ بھول گیا تکبیر پڑھنے سے تو اس کا ذبیحہ صحیح ہے. بھول گیا اس کا ذبیحہ صحیح ہے. میں وہ آ رہا ہوں سروا رہا ہوں. اگر کوئی ارادتاً نہیں پڑھتا تو احناف کے نزدیک وہ جانور حلال نہیں ہوگا، لیکن امام شافعی کے نزدیک حلال ہے. وہ کہتے ہیں ہر مومن کے دل میں اللہ کا نام ہے،
امام شافعی کے نزدیک حلال ہے، احناف کے نزدیک حلال نہیں۔ اس میں جو لوگ باہر رہتے ہیں امریکہ وغیرہ، وہ یہود کا جو ذبح ہے وہ تکبیر جو ہے اس میں دیکھیں میں نے اب ظاہر ہے جو لوگ وہاں رہتے ہیں جن کو واسطہ پڑتا ہے وہ اس سے بہتر جانتے ہوں گے، جو ہمارے جدید مفسرین ہیں نا وہ یہ کہتے ہیں کہ آج کل کے جو یہود و نصارہ ہیں ان ملکوں میں بالخصوص وہ ملحد ہیں، یعنی وہ گنتی میں شمار ہوتے ہیں لیکن وہ خدا کو بھی نہیں مانتے۔ اگر ایک یہودی کے وہی عقیدے ہیں جو یہودیوں کے ہیں، عیسائی کے وہی عقیدے ہیں جو عیسائیوں کے ہیں، تب ان کا ذبیحہ حلال ہوگا۔ اہل کتاب ہیں ان کا حکم الگ ہے، تب ان کا ذبیحہ حلال ہوگا، لیکن بہرحال اس میں احتیاط کرنی چاہیے۔ تو یہ جو مشین سے کاٹتے ہیں آج کل دیکھا ہے ان کی بات کرتے ہیں مشین سے، یہ دیکھیں یہ اگلی آیت میں اس کی کچھ وضاحت آئے گی کہ اگر ایک جانور جو ہے اس کو آپ نے بندے نے تکبیر پڑھ کے نا اس کے پیچھے کتا چھوڑ دیا، شکاری کتا، وہ جانور مر گیا، یعنی اس نے اس کو زخمی کیا، وہ مر گیا اس کے پہنچنے سے، کیونکہ اس نے تکبیر پڑھی تھی اس لیے وہ جانور حلال ہوگا۔ اس لیے میرا یہ خیال ہے اگر وہ تکبیر پڑھ کے وہ چیزیں کٹ جائیں جو ذمہ میں کٹتی ہیں، کیونکہ یہ ذبح اضطراری نہیں ہے، یہ ذبح اختیاری ہے، یہ مشین والا، اگر وہ ذبح صحیح طریقے سے ہو جاتا ہے اور وہ تکبیر بھر کے کریں تو اجتہادی مسئلہ ہے، لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ وہ صحیح ہوگا۔ مرغی اس طرح لٹکائی ہوتی ہے جو کینچی سے کاٹتے ہیں بندے نہیں پا رہے۔ نہیں میں عرض کر رہا ہوں نا، اگر جتنا کچھ ذبح میں کٹنا چاہیے اگر وہ کٹ جائے گا اور وہ تکبیر پڑھ کے کاٹے گا تو وہ صحیح ہوگا۔ اور کوئی بات جی؟ ہاں وہ جی ہمارے بڑے اچھے مہربان تھے علامہ امین چشتی صاحب، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، یہاں بیٹھتے تھے کونے پر آ کر، اور بڑا صاحب علم آدمی تھا اور بہت مخلص آدمی تھا، درویش صفت آدمی تھا سچی۔ ان کا آج وصال ہو گیا، ان کے لیے بھی دعا فرمانا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد۔ یا ارحم الراحمین، ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ عالی میں قبول و منظور فرما۔ پروردگار عالم اپنے بے پناہ کرم کا واسطہ ہمیں قرآن مجید کی مزید محبت نصیب فرما، ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کا ذوق نصیب فرما۔ میرے مالک ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے ہمیں شرح صدر کی نعمت سے نواز۔ یا اکرم الاکرمین، اپنے بے پناہ کرم کا واسطہ قرآن مجید کی بے پناہ برکتوں کا واسطہ تمام دکھیوں کے دکھ دور فرما، تمام پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، تمام بیماروں کو شفائے کاملہ و عاجلہ نصیب فرما۔ میرے مالک جمیع مومنین مومنات جس جہان سے چلے گئے، بالخصوص حاضرین مجلس کے جتنے بھی عزیز و اقارب اس دنیا سے چلے گئے، اس مسجد کو آباد کرنے والے تیرے جتنے بھی بندے اس جہان سے چلے گئے، میرے مالک سب کی مغفرت فرما، سب کے درجات کو بلند فرما، سب کے ساتھ اپنے کرم کا معاملہ فرما، اپنی رحمتوں کا سلوک فرما۔ پروردگار عالم بالخصوص علامہ امین چشتی صاحب کی مغفرت فرما، میرے مالک ان کے درجات کو بلند فرما، انہیں فردوس بری میں اعلیٰ مقام نصیب فرما، انہیں قبر میں حشر میں ہر جگہ پر آخرت میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب فرما۔ میرے مالک اپنے بے پناہ کرم کا واسطہ ان کے تمام لواحقین کو صبر جمیل عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ پاک سب کو جزائے خیر دے، اپنے